अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में आने वाली डिफरेंट पोजीशंस के बारे में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जॉइंट क्लर्क चेक पोस्ट, कांस्टेबल जॉइंट चेक पोस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्तियां जो है वो अनाउंस हुई हैं। कितनी कितनी असामियाँ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कोटा सिस्टम क्या रखा गया है और सबसे अहम बात कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस सब पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशंस एज पर द लेट डाउन क्राइटेरिया। तो ये जो भर्तियां हैं एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हैं वो अनाउंस हुई हैं असामियाँ। खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं वो इन असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस की। तो सबसे पहली जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जॉइंट क्लर्क पोस्ट, जेसीपी जॉइंट चेक पोस्ट, जेसीपी। बेसिक पे स्केल की अगर बात करें तो 11 है इसका बेसिक पे स्केल। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो 12 पोस्ट जो हैं या 12 असामियाँ जो हैं वो इसके लिए अनाउंस हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एटलीस्ट सेकंड क्लास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए यानी एफए पास हो आप, और सेकंड क्लास सेकंड डिवीजन के साथ आपने ये डिग्री जो है वो कंप्लीट की हो। हाइट की अगर बात करें तो फॉर मेल मर्दों के लिए हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 33 इंचज़ होनी चाहिए विद एक्सपेंशन ऑफ 1.5 इंचज़ और 1.5 इंच की एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी 34.5 इंच जो है छाती वो फैलाव के साथ मर्द हजरात की होनी चाहिए। और फॉर फीमेल सिर्फ हाइट बताई गई है, हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। कोटे की अगर बात करें तो माइनॉरिटी कोटा की 2 सीट्स रखी गई हैं, जोन 1 की 2 सीट्स रखी गई हैं, जोन 3 में 2 सीट्स रखी गई हैं, जोन 4 में 2 सीट्स रखी गई हैं, जोन 5 में 2 सीट्स रखी गई हैं और जोन 6 में भी 2 सीट्स रखी गई हैं। जॉइंट चेक पोस्ट जो है वहाँ पे ये भर्तियाँ जो है वो होंगी, इसलिए जोन वाइज जो है वो असामियाँ बताई गई हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 32 साल तक के अफराद इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेबल जॉइंट चेक पोस्ट, बेसिक पे स्केल इसका 7 है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो 55 असामियाँ जो है वो इसकी अनाउंस हुई हैं। इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, सेकेंडरी क्लास स्कूल सर्टिफिकेट, एटलीस्ट सेकंड क्लास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मेल्स के लिए हाइट वही 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, फीमेल्स की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। मेल्स के लिए छाती जो है चेस्ट जो है वो 33 इंचज़ होनी चाहिए। माइनॉरिटी कोटा में 5 सीटें रखी गई हैं, इसकी जोन 1 में 10 असामियाँ मौजूद हैं, जोन 3 में भी 10 असामियाँ मौजूद हैं, जोन 4 में भी 10 असामियाँ हैं, जोन 5 में 10 असामियाँ रखी गई हैं और जोन 6 में भी 10 असामियाँ रखी गई हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 30 साल तक के अफराद इसके लिए अहल है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसका बेसिक पे स्केल 11 है, इसकी 13 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मेल्स के लिए हाइट 5 फीट 7 इंच और फीमेल्स की हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो है मेल्स के लिए 33 इंच होनी चाहिए। माइनॉरिटी कोटा में 2 सीट्स रखी गई हैं, फीमेल कोटा में 1 सीट रखी गई है। जोन 1 में 2 असामियाँ मौजूद हैं, जोन 3 में भी 2 असामियाँ मौजूद हैं, जोन 4 में भी 2 असामियाँ मौजूद हैं, जोन 5 में भी 2 असामियाँ मौजूद हैं और जोन 6 में भी 2 असामियाँ मौजूद हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक के लोग जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के अहल हैं।
نیکسٹ ہے کانسٹیبل کی جاب، جس کا بیسک پے اسکیل 7 ہے، اس کی ٹوٹل 39 اسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں۔ ایٹ لیسٹ سیکنڈ کلاس سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ فرام اے ریکوگنائزڈ بورڈ، یعنی میٹرک کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ میلز کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 7 انچ ہونی چاہیے، اور فیمیلز کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 2 انچ ہونی چاہیے۔ میلز کے لیے چیسٹ جو ہے وہ 33 انچز ہونی چاہیے، اور ود ایکسپینشن یعنی پھیلاؤ کے ساتھ آپ کو 1.5 انچز جو ہے یعنی 34.5 انچز آپ کی چیسٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ مائنورٹی کوٹا میں 4 سیٹس رکھی گئی ہیں، فیمیل کوٹا میں 5 سیٹس رکھی گئی ہیں۔ زون 1 میں 6 اسامیاں موجود ہیں، زون 3 میں بھی 6 اسامیاں موجود ہیں، زون 4 میں 6 اسامیاں موجود ہیں، زون 5 میں بھی 6 اسامیاں موجود ہیں، اور زون 6 میں بھی 6 اسامیاں موجود ہیں۔ ایج لمٹ کی بات کریں تو 18 سے 30 سال تک کے لوگ کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی وہ تمام پوزیشنز۔ Candidates recruited against the positions given at serial number 1 and 2. سیریل نمبر 1 and 2 یعنی جوائنٹ چیک پوسٹ کی جو پوزیشنز ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے اسپیسیفائڈ جوائنٹ چیک پوسٹ پر ہی ہوگی۔ صوبے کا جو اسپیسیفک جوائنٹ چیک پوسٹ ہے وہیں پہ ان دو جو سیریل نمبرز ہیں ان کی جو بھرتی ہے وہ اسی چیک پوسٹ پر ہوگی۔ They cannot be posted in any other office of the Excise Taxation and Narcotics Control Department. ان کو ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے کسی اور آفس میں پوسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب ہے جی کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز۔ کینڈیڈیٹس ول بی پروونشلی الاؤڈ ٹو اپیئر ان دا ETEA اسکریننگ ٹیسٹ بیسڈ آن دا کریڈینشیل پرووائڈیڈ۔ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ETEA اسکریننگ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ڈیٹیل اسکروٹنی ول بی کیریڈ آؤٹ اینڈ اف any candidate is found ineligible in any respect at any stage of the recruitment process, she will be disqualified by the appointing authority. Appointing authority کو جہاں لگے گا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ معیار پر پورا نہیں اتر رہا تو وہ اسے ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ All the candidates will be required to create profile at ETEA's website. تمام کینڈیڈیٹس کو ETEA کی ویب سائٹ پر پہلے اپنی پروفائل کریٹ کرنی ہوگی۔ آفٹر کریٹنگ دا پروفائل اینڈ بیفور اپلائنگ اینڈ ڈپوزنگ فی فار اینی پوسٹ، such candidates will have to print e-سہولت ٹوکن from ETEA ویب سائٹ۔ اور اپلائی کرنے سے پروفائل کریٹ کرنے کے بعد اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو پرنٹ لینا ہوگا سہولت ٹوکن کا، وہ بھی آپ کو ETEA کی ویب سائٹ پر ہی ملے گا۔ اینڈ گیٹ دیئر CNSE نمبر ویریفائڈ فرام اینی نادرا سہولت فرنچائز۔ وداؤٹ سچ ویریفیکیشن دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اپلائی فار اینی پوسٹ۔ آپ نے ایک تو ٹوکن لینا ہے، پرنٹ لینا ہے سہولت ٹوکن کا ETEA کی ویب سائٹ سے، اور ساتھ میں آپ نے نادرا سہولت فرنچائز سے جو ہے ویریفائی کرانا ہے اپنا ID کارڈ نمبر۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی بھی پوزیشن پر اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہ دو کام کیے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کینڈیڈیٹس کوالیفائنگ دا ETEA ٹیسٹ شیل سبسیکوینٹلی بی اسکرین فار ریلیونس ان ٹرمز آف دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ اور ETEA ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ اسکریننگ پروسیس کے لیے آپ کو ایلیجیبل قرار دیا جائے گا۔ انٹرویو کال لیٹر ول بی ایشوڈ ٹو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس۔ صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کال لیٹر جاری کیے جائیں گے۔ کینڈیڈیٹس شوڈ بی ایلیجیبل in all respects before or by the last date of receipt of the application. کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ تمام جتنے بھی اسپیکٹس بتائے گئے ہیں ان سب پر پورا اترنا ہوگا لاسٹ ڈیٹ سے پہلے۔ اپلیکیشنز ریسیوڈ آفٹر ڈیو ڈیٹس ول ناٹ بی انٹرٹین، اور ڈیو ڈیٹ کے بعد جو اپلیکیشنز آئیں گی ان کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اور انکمپلیٹ اپلیکیشنز کو بھی سبمٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ گورنمنٹ رولز کے مطابق دی جائے گی، اور وہ تمام حضرات جو گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں انہیں NOC کے ساتھ اپلائی کرنا ہوگا تھرو پراپر چینل۔ اور کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نمبر آف ویکینسیز کو کم بھی کر سکتی ہے اور زیادہ بھی کر سکتی ہے۔ جو بھی امیدوار ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آئیں گے انہیں کسی قسم کا کوئی TDA نہیں دیا جائے گا۔
ان کیس آف فورن ڈگری، اگر آپ کے پاس فورن ڈگری ہے تو آپ کو ایکویلینٹ سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا فرام HEC سے جو ہو اپرووڈ. ایررز اومیشنز ان نمبر آف پوسٹ آر سبجیکٹ ٹو ریسیٹیفیکیشن. ایررز اور اومیشنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں سرٹیفکیشن پوسٹ نمبر آف پوسٹ میں. اب سب سے اہم بات کہ آپ نے ان پوزیشنز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس میں فرسٹ وزٹ www.eta.edu.pk اینڈ اپلائی فار دا پوسٹ آن لائن. تو جو بھی کینڈیڈیٹس انٹرسٹڈ ہے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں، تو ان کو اپلائی کرنے کے لیے جس ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے وہ ہے www.eta.edu.pk. اس ویب سائٹ پر جا کر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. آفٹر سکسیزفل سبمیشن آف آن لائن اپلیکیشن a pre-scribed online deposit slip having token number, project code and candidate personal information will be generated. جب آپ سکسیزفلی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں گے تو آپ کو ٹوکن نمبر، پروجیکٹ کوڈ اور کینڈیڈیٹ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ کر دی جائے گی. ٹیک اے پرنٹ آؤٹ آف دا جنریٹڈ ڈپازٹ سلپ اینڈ ڈپازٹ دا پری سکرائبڈ ٹیسٹ فی نان ریفنڈیبل تھرو ایزی پیسہ ایپ اور ایجنٹ اور ایٹ اینی برانچ آف UBL بینک. اس کے بعد جو بھی آپ کی جنریٹ کی جائے گی سلپ، وہ آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے. پرنٹ لینے کے بعد آپ نے فی ڈپازٹ کرانی ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہوگی. ایزی پیسہ ایپ سے بھی آپ یہ فی جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں، یا پھر UBL بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر یہ فی آپ پے کر سکتے ہیں. آفٹر سکسیزفل فی سبمیشن پلیز کیپ دا اوریجنل ڈپازٹ سلپ candidate copy having bank desired stamp with yourself and do not share it with anyone else. اور فی سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے جو کینڈیڈیٹ کاپی ہوگی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اس کینڈیڈیٹ کاپی پر جو ہے وہ بینک کی اسٹیمپ ہونا چاہیے. آفٹر آن لائن اپلائی ڈونٹ سینڈ ڈاکومنٹس ٹرمینلز ٹو ETA آفس. کاپیز آف ٹیسٹ documents will however be provided by the candidates who qualify the screening test as and when required for scrutiny purpose. اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹس اپنے سینڈ نہیں کرنے ETA's آفس. جو اسکریننگ ٹیسٹ کو کوالیفائی کریں گے کینڈیڈیٹ، صرف انہی سے جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے. Availability of online application form on www.eta.edu.pk on 21 مئی 2026. تو جو ویب سائٹ ہے وہاں پر اپلیکیشن فارم جو ہے وہ 21 مئی 2026 سے جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. لاسٹ ڈے فار سبمیشن آف آن لائن اپلیکیشن از 20 جون 2026. اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 جون 2026 رکھی گئی ہے. لہٰذا اگر آپ اہلیت پر پورا اترتے ہیں اور اپلائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو 20 جون 2026 سے پہلے اپلائی کریں. کینڈیڈیٹس ول بی انفارم تھرو SMS بائی ETA ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ پرنٹ دیئر رول نمبر سلپس فرام ویب سائٹ. کینڈیڈیٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو ڈو ناٹ گیو پورٹڈ کنورٹڈ موبائل نمبر. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو SMS کے ذریعے جو ہے وہ بتائی جائے گی. اس لیے آپ نے ایک ایسا فون نمبر استعمال کرنا ہے جب آپ اپنا فون نمبر انٹر کریں گے اپلیکیشن فارم میں جو کہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر کنورٹ نہ ہو، بلکہ آپ نے اپنا وہ نمبر دینا ہے جو آپ کے پاس موجود ہو، ایکٹیو ہو اور اپنے نیٹ ورک پر ہو. ٹیسٹ ٹائم اینڈ وینیو ول بی مینشنڈ آن رول نمبر سلپس. ہر چیز ٹیسٹ ٹائم اور وینیو کہاں ٹیسٹ ہوگا ہر چیز رول نمبر سلپ پر مینشن ہوگی، اور رول نمبر سلپس جو ہے وہ ETA کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی. نو سیپریٹ کال لیٹر ول بی ایشوڈ ٹو کینڈیڈیٹس فار اسکریننگ ٹیسٹ تھرو پوسٹل اور کوریئر مینز. کوریئر یا پوسٹل کے ذریعے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے کوئی بھی کال لیٹر علیحدہ سے جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان تمام اپڈیٹس کے لیے آپ نے ریگولرلی جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے ETA کی ویب سائٹ کو، یا پھر آپ نے کوئی ایسا موبائل نمبر دینا ہے جو کہ ایکٹیو ہو. اس پر آپ کو SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے گی اسکریننگ ٹیسٹ کے ڈیٹ، ٹائم اور وینیو کے لیے. یہ تو تھی تمام معلومات. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، مگر اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی.
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔